چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو ویلکم کہتے ہیں ہمارے اس پیارے سے پروگرام میں جس کا نام ہے آئیں قرآن سیکھیں۔ اپنے پروگرام کی ابتدا کرتے ہیں درود پاک کی فضیلت سے۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان جب تک مجھ پر درود پاک پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں، اب بندے کی مرضی ہے کم بڑھے یا زیادہ۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے اس پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے آئیں پڑھیں قرآن۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس سیگمنٹ میں سورہ قلم سیکھ چکے تھے۔ آج انشاءاللہ ہم اپنے اس سیگمنٹ میں سورہ مزمل کی ابتدا کریں گے اور سورہ مزمل کی ابتدائی 3 آیات سیکھیں گے۔ پیارے بچوں، اس سورت کی ابتدا کریں اس سے پہلے میں آپ کو اس سورت کے بارے میں کچھ بیسک انفارمیشن دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ سورہ مزمل جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ کہاں نازل ہوئی؟ مکہ مکرمہ میں۔ کہاں نازل ہوئی؟ مکہ مکرمہ میں۔ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ آپ میں سے کسی کو معلوم ہے کہ اس سورت میں رکوع اور آیتیں کتنی ہیں؟ اس سورت میں 2 رکوع ہیں۔ کتنے رکوع ہیں؟ 2 رکوع۔ 2 رکوع ہیں اور 20 آیتیں ہیں۔ کتنی آیتیں ہیں؟ 20 آیت۔ 2 رکوع اور 20 آیتیں۔ اب رہی بات یہ کہ اس سورت کو سورہ مزمل کیوں کہتے ہیں؟ پیارے بچوں، مزمل کا معنی ہے چادر اوڑھنے والا۔ کیا معنی ہے؟ چادر اوڑھنے والا۔ کیا معنی ہے؟ چادر اوڑھنے والا۔ چادر اوڑھنے والا۔ اور اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا المزمل کہہ کر ندا کی ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کو سورہ مزمل کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ سورہ مزمل۔ ہاں، سورہ مزمل کہتے ہیں۔ تو پہلے میں آپ کو یہ 3 آیات پڑھ کر سناؤں گا، اس کے بعد مل کر ہم ان آیات کی تلاوت کریں گے، ٹھیک ہے؟ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے آپ بتائیں کہ مد منفصل کیا ہوتا ہے؟ کسی کو معلوم ہے؟ جی سائم بھائی آپ بتائیں۔ بھول گئے؟ یاد ہے؟ بھول گئے؟ یاد ہے۔ یاد ہے، چلیں سنائیں۔ مد منفصل، جی حرف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو، یعنی وقف کی وجہ سے کوئی ساکن ہو جائے تو۔ چلیں کنفیوز ہو گئے ہیں سائم بھائی، آپ بتائیں گے؟ بتائیں۔ حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا، اور اگر حمزہ اسی کلمے میں ہو تو؟ مد متصل۔ ہاں ٹھیک ہے۔ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ آ جائے تو اس کی 2 صورتیں ہوں گی۔ کتنی صورتیں ہوں گی؟ 2۔ اگر حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو مد متصل ہوگا، اور اگر حمزہ اگلے کلمے میں آ رہا ہے تو وہاں پر مد منفصل ہوگا۔ کیا ہوگا؟ مد منفصل۔ مد منفصل ہوگا۔ ایک اور بات یہاں یاد رکھنی ہے آپ نے کہ حروف مدہ اور کھڑی حرکات دونوں کا حکم ایک ہی ہے، یعنی جو حکم کھڑی حرکات کا ہے وہی حروف مدہ کا ہے، جو حروف مدہ کا ہے وہی کھڑی حرکات کا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے جب کہا کہ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ اگلے کلمے میں ہو تو وہاں مد منفصل ہوگا، تو اسی طرح اگر کھڑی حرکات کے بعد بھی حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو وہاں کیا ہوگا؟ مد منفصل۔ مد منفصل ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہاں پر آپ دیکھیں، یہاں پر کیا ہے؟ کھڑا زبر۔ کیا ہے؟ کھڑا زبر۔ کھڑا زبر ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد اگلا حرف ہے حمزہ۔ پیارے بچوں، یہاں پر یا اور حمزہ بھلے ایک ساتھ لکھے ہوئے ہیں لیکن یہاں پر یا ایک الگ کلمہ ہے اور ایھا یہ ایک الگ کلمہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر
کھڑا زبر کے بعد حمزہ اگلے کلمے میں آ رہا ہے تو یہاں کون سا قاعدہ ہوگا؟ مد منفصل. اچھا مد منفصل نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, ہوتا ہے مد منفصل. کیا ہوگا؟ مد منفصل. ہاں مد منفصل, ٹھیک ہے. پھر یہاں پر دیکھیں ہاں پر کیا ہے؟ الٹا پیش. الٹا پیش ہے, اور اس کے بعد اگلے کلمے میں حمزہ آ رہا ہے تو یہاں کون سا قاعدہ ہوگا؟ مد منفصل. مد منفصل. اب آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ مد منفصل کو ہم کھینچتے کتنا ہے؟ چلیں آپ ہی بتا دیں. 2 ڈھائی الف یعنی 4 یا 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھیں. ایک غلطی ہو گئی ہے ان سے, انہوں نے کہا کہ 2 یا ڈھائی الف کے برابر کھینچیں گے, اور دوسرا انہوں نے کیا بتایا؟ 4 یا 6 الف کے حرکات کے برابر. تو 4 یا 6 حرکات کے برابر نہیں, 4 یا 5 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے, ٹھیک ہے. تو یہ غلطی ہوئی ہے ان سے, ایک چھوٹی سی غلطی ہے. آپ اتنا یاد رکھیں کہ مد منفصل کو ہم 2 یا پھر ڈھائی الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. کتنا کھینچیں گے؟ 2 یا ڈھائی الف. اب اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے زا. کیا لکھا ہوا ہے؟ زا میں سیٹی کی آواز آتی ہے یا نہیں آتی؟ آتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پر اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے. پھر اس کے بعد دیکھیں میم ہے اور میم پر ہے تشدید. جب میم پر تشدید آ جائے تو وہاں ہم کیا کرتے ہیں؟ میم مشدد. میم مشدد تو ہوتا ہے, وہاں کرتے کیا ہے؟ گننا کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہاں پر بھی آپ گننا کریں گے, ناک میں آواز لے جا کر اس کی ادائیگی کریں گے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے قوف, تو اسے آپ پر پڑھیں گے, باریک نہیں پڑھیں گے. اچھا آپ بتائیں قوف کو پر کیوں پڑھیں گے؟ سائم بھائی بتائیں. قوف حروف مستعلیہ میں سے. قوف حروف مستعلیہ میں سے, کن میں سے ہے؟ حروف مستعلیہ. ہاں حروف مستعلیہ میں سے ہے, اور حروف مستعلیہ وہ 7 حروف ہیں جن کو ہر حالت میں ہمیشہ پر یعنی موٹا کر کے پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. تو قاف کو ہم پر پڑھیں گے. اسی طرح پیارے بچوں صاد بھی جو ہے یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے, اس لیے اسے بھی ہم پر پڑھیں گے, موٹا کر کے پڑھیں گے. پھر اس کے بعد یہاں دیکھیں نون ساکن ہے اور اس کے بعد آ رہا ہے قاف, یہاں نون ساکن ہے اور اس کے بعد آ رہا ہے ہا. دونوں جگہوں پر کون سا قاعدہ ہوگا؟ چلیں آپ پہلا والا بتائیں. اقلاب کا قاعدہ. اقلاب کا قاعدہ ہوگا, اور ان کا یہ جواب بالکل غلط ہے. غلط ہے. یہاں پر اقلاب کا قاعدہ نہیں ہو رہا. یہاں کا قاعدہ کون بتائے گا؟ بتائیں. اقفا کا قاعدہ ہو رہا ہے. اور یہاں کا قاعدہ بتائیں سائم بھائی. اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے. اچھا چلیں آپ بتائیں اظہار اور اقفا کب ہوتا ہے؟ نہیں معلوم؟ کوئی اور بتائے گا؟ بتائیں. نون ساکن تنوین کے بعد حرف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن تنوین گننا نہیں کریں گے. قاعدہ کون سا ہوگا؟ اظہار کا ہوگا. آپ اقفا کا قاعدہ سنائیں. نون ساکن تنوین کے بعد حروف اقفا میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو اقفا ہوگا, یعنی نون ساکن تنوین میں اقفا کر کے پڑھیں. بہت ہلکی آواز میں بولا ہے آپ نے. نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر کیا ہوگا؟ اظہار. کیا ہوگا؟ اظہار. اور نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اقفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر کیا ہوگا؟ ایک بار پھر سے سن لیں. نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں کیا ہوگا؟ اظہار. اور نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اقفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں کیا ہوگا؟ اقفا ہوگا, ٹھیک ہے. اب یہاں پر ہو رہا ہے اقفا اور یہاں ہو رہا ہے اظہار. اقفا میں ہم گننا کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اظہار میں گننا نہیں کرتے. تو جب آپ اس کی ادائیگی کریں گے تو اس کی آواز جو ہے وہ آپ ناک میں آواز لے جا کر ادائیگی کریں گے, اور یہاں پر آپ ناک میں آواز لے جا کر ادائیگی نہیں کریں گے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ جی. چلیں پھر آخر میں پیارے بچوں یہاں پر دیکھ لیں, یہاں پر بھی آخر میں 2 زبر کی تنوین ہے اور یہاں پر بھی 2 زبر کی تنوین ہے. اور قاعدہ یہ ہے کہ جس کلمے پر آپ وقف کر رہے ہوں اور اس کے آخر میں 2 زبر کی تنوین ہو تو وقف کرتے ہوئے اس تنوین کو الف سے بدل دیتے ہیں. کس سے بدل دیتے ہیں؟ الف سے بدل دیتے ہیں, ٹھیک ہے. یہاں پر اسے قلیلاً نہیں پڑھیں گے, اور یہاں پر وقف کر کے قلیل بھی نہیں پڑھیں گے کہ بالکل ہی گرا دیا, نہیں, بلکہ اسے پڑھیں گے قلیلا. ورنہ ہم کیا کرتے ہیں کہ نارملی کیا ہوتا ہے کہ جس کلمے پر آپ وقف کرتے ہیں اسے ساکن کر دیتے ہیں, تو اسے آپ قلیل نہیں پڑھیں گے, ٹھیک ہے. اسے پڑھیں گے قلیلا. اب آئیے یہ قواعد ہمارے مکمل ہو گئے, مل کر ان آیات کو دہرا لیتے ہیں. یا ایھا المزمل. اچھا یہاں غنہ کرنا ہے ایک الف کی مقدار تک, تو اس مقدار کو آپ نے پورا کرنا ہے. یا ایھا المزمل. یا ایھا المزمل. قم اللیل الا قلیلا.
قم اللیل الا قلیلا. قم الليل إلا قليلا. اچھا قاف کو پر پڑھیں گے, ٹھیک ہے. قم اللیل الا قلیلا. قم الليل إلا قليلا. یا ایہا المزمل. يا أيها المزمل. قم اللیل الا قلیلا. قم الليل إلا قليلا. اب یہ دونوں آیات کون سنائے گا؟ آپ پڑھیں. یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا. اچھا آپ نے یہاں پر اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہاں قلیلا اتنا زیادہ نہیں کھینچنا, ٹھیک ہے. یہاں یا مدہ ہو رہا ہے, یا مدہ کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. اس سے زیادہ نہیں کھینچنا ہے. اچھی کوشش کی, مزید پریکٹس کرنی ہے, کوشش جاری رکھنی ہے. اور کوئی سنائے گا؟ یہی دو آیتیں. سائم بھائی آپ پڑھیں. یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا. دیکھیں آپ نے قاف کو باریک پڑھا ہے, ٹھیک ہے. یہاں قاف لکھا ہوا ہے, قاف کو آپ نے پر پڑھنا ہے. یہاں پر بھی قاف کو پر پڑھیں گے, قاف کو باریک نہیں پڑھنا. اور دوسری غلطی یہ کہ یہاں پر مد منفصل ہے, اسے 2 یا 2.5 الف کے برابر کھینچنا ہے, اس سے کم نہیں کھینچنا, ٹھیک ہے. تو یہاں مد کی مقدار آپ نے پوری کرنی ہے. اگلی آیت پڑھتے ہیں. نصفہ او انقص. نصفہ او انقص. یہاں پر بھی مد کی مقدار پوری نہیں ہو رہی. نصفہ او انقص. نصفہ او انقص. پہلے صاد ہے پھر فا ہے, ٹھیک ہے. نفسہ نہیں ہے, نصفہ او انقص. نصفہ او انقص. منہ قلیلا. منه قليلا. منہ قلیلا. منه قليلا. نصفہ او انقص منہ قلیلا. نصفه أو انقص منه قليلا. اچھا بعض بچے نفسہ پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. نفسہ نہیں ہے, نصفہ او انقص منہ قلیلا. نصفه أو انقص منه قليلا. نصفہ او انقص منہ قلیلا. نصفه أو انقص منه قليلا. اب یہ آیت کون سنائے گا؟ آپ پڑھیں. نصفہ او انقص منہ قلیلا. اچھی کوشش کی آپ نے, لیکن مزید بہتری کی کوشش جاری رکھنی ہے آپ نے. لیکن صاد کی ادائیگی آپ نے اس کے مخرج سے کرنی ہے, ٹھیک ہے. صاد کی ادائیگی کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کریں. اور کوئی سنائے گا؟ آپ پڑھیں. نصفہ او انقص منہ قلیلا. اچھی کوشش کی آپ نے. آپ نے یہاں پر تو قاف کو پر پڑھا ہے, لیکن یہاں آپ نے قاف کو پر نہیں پڑھا. نہیں پڑھا, ٹھیک ہے. تو یہاں پر بھی قاف ہے, اسے بھی پر پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. اچھی کوشش کی آپ سب نے ماشاءاللہ, لیکن مزید بہتری کی کوشش جاری رکھیں, تکرار کے ساتھ پڑھتے رہیں. یہ جو غلطیاں ہیں انشاءاللہ پریکٹس کرتے رہیں گے تو ٹھیک ہو جائیں گی, ٹھیک ہے. تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ پہلا سیگمنٹ مکمل ہوا. اب اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے یہ تمام پروگرامز ہمارے اسکرین پر دیے ہوئے یوٹیوب کڈز مدنی چینل پر بھی اپلوڈ ہوتے ہیں. آپ وہاں جا کر ہمارے یہ تمام پروگرامز دیکھ سکتے ہیں. اب آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب, جس کا نام ہے قرآن میں ذکر ہے. چلو سیکھیں قرآن. چلو سیکھیں قرآن. پیارے بچوں, آج کا ہمارا موضوع ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعنی آج ہم اس سیگمنٹ میں بسم اللہ شریف کی برکتیں, بسم اللہ شریف کے فضائل اور بسم اللہ شریف سے ریلیٹڈ بہت ساری انٹرسٹنگ انفارمیشن حاصل کرنے والے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ سب سننے کے لیے تیار ہیں؟ جی. توجہ سے سننا ہے آپ نے, ٹھیک ہے. پیارے بچوں, بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن پاک کی ایک پوری آیت ہے جو 2 سورتوں کے درمیان فاصلے کے طور پر نازل کی جاتی ہے. یعنی ایک سورت ختم ہوتی ہے تو دوسری سورت کے شروع ہونے سے پہلے کیا آتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, ٹھیک ہے. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ریلیٹڈ کچھ انفارمیشن. پیارے بچوں, صحابی رسول, صحابی کون ہوتا ہے, کسی کو معلوم ہے؟ چلیں بتائیں سائم بھائی. جس نے ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور ایمان کی حالت میں اس نے وفات پائی, اسے صحابی کہتے ہیں. جی, جس نے ایمان کی حالت میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ایمان ہی کی حالت میں ان کا انتقال ہوا, انہیں صحابی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت ہی پیارے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو بادل مشرق کی طرف دوڑنے لگے. مشرق کسے کہتے ہیں؟ ایسٹ کو.
جہاں سے سورج نکلتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سارے بادل جو ہے وہ مشرق کی طرف جو ہے وہ دوڑنے لگے، ہوائیں رک گئی تھیں، سمندر جو ہے وہ جوش میں آ گیا، جانوروں نے غور سے سننے کے لیے اپنے کان لگا دیے، اور شیطانوں کو آسمانوں سے پتھر مارے گئے۔ کیا مارے گئے؟ آسمانوں سے شیطانوں کو پتھر مارے گئے، اور اللہ پاک نے فرمایا مجھے میری عزت کی قسم جس چیز پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی گئی میں اس میں برکت دوں گا۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، قرآن پاک اللہ پاک کا بہت ہی پیارا کلام ہے، اور اس کا اسٹارٹ بسم اللہ شریف سے ہوتا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنا ہر جائز کام اللہ پاک کے نام سے شروع کریں، یعنی ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں۔ پیارے بچوں، جو کام بسم اللہ شریف کے بغیر شروع کیا جاتا ہے وہ بے برکت رہ جاتا ہے، وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی اہم کام بسم اللہ سے شروع نہیں کیا جاتا وہ ادھورا رہ جاتا ہے، یعنی بے برکت رہ جاتا ہے۔ پیارے بچوں، ہر جائز کام سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ جیسے آپ قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، نعت شریف پڑھنے لگیں تو بسم اللہ شریف پڑھیں، بیان کرنے لگیں تو بسم اللہ شریف پڑھیں، گھر میں داخل ہوں تو بسم اللہ شریف پڑھیں، گھر سے نکلیں تو بسم اللہ شریف پڑھیں، اپنی جگہ سے کھڑے ہوں، بیٹھیں، چلنے لگیں، ہر کام سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ شریف پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ پیارے بچوں، بسم اللہ شریف پڑھنے کی بہت ہی پیاری پیاری برکتیں ہیں۔ اسی سے ریلیٹڈ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتا دوں جنہیں تم مصیبت کے وقت میں پڑھ لو؟ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، ضرور ارشاد فرمائیے، آپ پر میری جان بھی قربان ہے، ساری اچھائیاں تو میں نے آپ ہی سے سیکھی ہیں۔ تو اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی مشکل میں پھنس جاؤ تو اس طرح پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو اللہ پاک اس کی برکت سے جن بلاؤں کو چاہے گا دور فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں، ہمیں بھی جب بھی کوئی پریشانی ہو، جب کوئی ٹینشن ہو، جب کوئی مصیبت ہو تو یہ ہمیں پڑھ لینا چاہیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو اس کی برکت سے ہماری وہ پریشانی، ہماری وہ ٹینشن اور ہماری وہ مصیبت جو ہے وہ اللہ پاک کے حکم سے دور ہو جائے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہر جائز کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ سنا اس کو یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ قرآن میں ذکر ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے 10 سوال۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا 10 سوال، اور آج ایک طرف ہے ہمارے علی زارون بھائی اور دوسری طرف ہیں سائم رضا بھائی۔ ان دونوں کے درمیان کمپٹیشن ہوگا، لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح کمپٹیشن کے رولز سن لیتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اگر کوئی سوال کا صحیح جواب دے گا تو اسے ملیں گے 10 پوائنٹس، لیکن اگر کسی کو صحیح جواب نہیں آتا تو اس کے پاس ایک چانس ہوگا، وہ آپشنز لے سکتا ہے۔ آپشنز لے کر اگر صحیح جواب دے دیے تو اسے مل جائیں گے 5 پوائنٹس، لیکن اگر غلط جواب دیا تو 0، کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے، 0 پوائنٹ۔ اب پہلا سوال ہے ہمارا علی زارون بھائی سے، آپ بتائیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ کون سے پارے میں ہے؟ پہلا۔ یہ کہہ رہے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ پہلے پارے میں ہے، اور ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے علی زارون بھائی کو۔ اب اگلا سوال ہے ہمارے سائم رضا بھائی سے، بتائیں قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت میں کتنی آیات ہیں؟ 3۔ یہ کہہ رہے ہیں قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت میں 3 آیات ہیں، اور ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے سائم رضا بھائی کو۔ اب اگلا سوال ہے ہمارے علی زارون بھائی سے، بتائیں قرآن پاک میں اصحاب کہف کے ساتھ کس جانور کا ذکر آیا ہے؟ کتا۔ اصحاب کہف کے ساتھ کتے کا ذکر آیا ہے، اور ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے علی زارون بھائی کو۔ اگلا سوال ہے سائم بھائی سے، بتائیں وہ کون سی سورت ہے جو قیامت کے دن
اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گی؟ سورہ ملک. یہ کہہ رہے ہیں سورہ ملک قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گی. ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے سائم رضا بھائی کو. اب اگلا سوال ہے ہمارے علی زارون بھائی سے. بتائیں قرآن پاک میں زمینوں کی تعداد کتنی ہے؟ 7. زمینوں کی تعداد قرآن پاک میں 7 بتائی گئی ہے. ان کا یہ جواب بھی بالکل درست ہے. اس سوال میں بھی ہمارے علی زارون بھائی کو ملے ہیں 10 پوائنٹس. اگلا سوال ہے سائم بھائی سے. آپ بتائیں قرآن پاک کی کس صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم آیا ہے؟ سورۃ الاحزاب. سورۃ الاحزاب میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجنے کا حکم آیا ہے. آپ کا جواب بالکل درست ہے. کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10. اب اگلا سوال ہمارے علی زارون بھائی سے ہے. فی الحال تو دونوں بالکل برابر ہیں. آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. علی زارون بھائی کوئی پوائنٹ تو نہیں چھوڑیں گے؟ نہیں، ارادہ نہیں ہے. بتائیں سورہ بنی اسرائیل کے علاوہ کس صورت میں واقعہ معراج شریف کا ذکر ہے؟ سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ میں ہے اور ان کا یہ جواب بالکل غلط ہے. سائم بھائی کہہ رہے ہیں غلط ہے. ان کے ساتھ والے بھی کہہ رہے ہیں غلط ہے. واقعہ معراج کا ذکر سورہ نجم میں ہے. تو اس بار ہمارے علی زارون بھائی کو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا. اب اگلا سوال ہے ہمارے سائم بھائی سے. سائم بھائی بتائیں لفظ اہدنا میں کتنے حروف ہیں؟ 5. لفظ اہدنا میں 5 حروف ہیں. ہمارے سائم بھائی کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. تو سائم بھائی کو ملے ہیں 10 پوائنٹس. سائم بھائی جو ہے وہ 10 پوائنٹس آگے نکل چکے ہیں. علی زارون بھائی اگلا سوال آپ سے. بتائیں سورہ فاتحہ میں کتنے حروف ہیں؟ 140. یہ کہہ رہے ہیں سورہ فاتحہ میں 140 حروف ہیں اور ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. اس سوال میں ہمارے علی زارون بھائی کو ملے ہیں 10 پوائنٹس اور ان کا ٹوٹل ہو چکا ہے 40 پوائنٹس. اور سائم بھائی پہلے سے ہی 40 پوائنٹس لے چکے ہیں. اگر سائم بھائی جیتنا چاہتے ہیں تو انہیں مزید کچھ پوائنٹس لینے پڑیں گے. اگر جواب غلط دے دیا تو 0. آپ سے بڑا ہی آسان سوال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بتائیں وقال الذین سے قرآن پاک کا کون سا پارہ اسٹارٹ ہوتا ہے؟ آپشنز غلط نہ ہو جائے. غلط نہ ہو جائے کہیں. 17، 18 اور 19. یہ کہہ رہے ہیں وقال الذین سے 19واں پارہ شروع ہوتا ہے اور ان کا یہ جواب غلط نہیں ہے. ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. تو سائم بھائی کو ملے ہیں 5 پوائنٹس اور ان کا ٹوٹل ہو چکا ہے 45 پوائنٹس. تو کون ونر ہے؟ سائم بھائی آج کے ہمارے ونر ہیں. ماشاءاللہ. اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آیات مزید انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد. چلو سیکھیں قرآن کیسا ہے اجر سنا. ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے. بچوں کا مدنی چینل